دام محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں سعدیہ بیگم اور بینا بیگم کی آپسی دشمنی کی وجہ سے دانیہ کا اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن بجائے دانیہ کی فکر کرنے کے ابھی بھی دونوں خواتین ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے میں مصروف ہیں۔ بینا بیگم جو پہلے ہی یہ چاہتی تھی کہ دانیہ کی پریگننسی کسی طرح سے ختم ہو جائے، پہلے تو اس نے اپنی گائناکالوجسٹ دوست سے ہی اس سلسلے میں مدد مانگی، لیکن جب اس نے نہ صرف صاف انکار کر دیا بلکہ بینا کو سمجھایا بھی کہ ایسا کرنے کا سوچنا بھی مت، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ویسے بھی تمہارے گھر کی پہلی خوشی ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم دادی بننے والی ہو۔ تو بینا بیگم نے اپنی دوست کے سامنے تو بات سنبھال لی، لیکن دل ہی دل میں وہ یہی چاہتی تھی کہ یہ مسئلہ خود ہی ختم ہو جائے اور بینا بیگم پر کوئی الزام بھی نہ آئے، کیونکہ بینا بیگم نے کون سا دانیہ کو دل سے بہو کے طور پہ قبول کیا ہے، وہ تو صرف سعدیہ بیگم سے بدلہ لینے کے لیے دانیہ کو گھر لے آئی ہے، لیکن اب اس کی یہی کوشش ہے کہ ولید کو دانیہ کے خلاف ایسا بھڑکائے کہ ولید اس سے رشتہ ہی ختم کر دے۔ لیکن اگر دانیہ کے ہاں اولاد ہو گئی تو پھر تو دانیہ اور ولید کا رشتہ توڑنا بینا بیگم کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو آخر وہ ہو ہی جاتا ہے جو بینا بیگم چاہتی تھی۔ دراصل دانیہ کو جب اس کے گھر والے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو سعدیہ بیگم کو تو شدید غصہ آتا ہے کہ اگر دانیہ کمزور ہے یا بیمار ہے تو اسے اس کے سسرال میں ہی رہنا چاہیے، اور یہاں سعدیہ بیگم عجیب سا لاجک دیتی ہیں کہ بھائی میرے بھائی بھابھی پر بات آئے گی، لوگ کیا کہیں گے کہ بہو ذرا سی بیمار کیا ہوئی میکے بھیج دیا، اور دوسرا یہ کہ اگر دانیہ کو یہاں کچھ ہو جاتا ہے تو میں بھابھی کو کیا جواب دوں گی۔ یعنی سعدیہ بیگم کو ابھی بھی اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر اس پر رحم نہیں آ رہا، ابھی بھی فکر ہے تو لوگوں کی باتوں کی اور اپنے بھائی بھابھی کی۔ اب دانیہ جو پہلے ہی مینٹلی اپسیٹ تھی اپنی ماں کی ان جلی کٹی باتوں کے بعد، وہ بالکل برداشت نہیں کر پاتی، اسٹریس آؤٹ ہوتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے۔ ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے تو وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مس کیریج ہوا ہے۔ اب یہاں پر سعدیہ بیگم اپنے اوپر تو کوئی الزام آنے دینا ہی نہیں چاہتی۔ جب سب لوگ ہاسپٹل میں جمع ہوتے ہیں تو سعدیہ بیگم معصوم سی بن کے اپنے بھائی عماد کے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ بینا بھابھی کی وجہ سے ہوا ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کو ایسی کون سی پریشانیاں دے رکھی تھیں کہ اس کا مس کیریج ہو گیا۔ بندہ پوچھے خود اپنا بھی تو یاد کرو کہ بیچاری دانیہ جب بیماری کی حالت میں تمہارے گھر آئی تھی تو تم نے کون سا ماں ہونے کا فرض ادا کیا تھا۔ یہاں پر سب سے زیادہ تشویش تو ولید کو ہوتی ہے، اور وہ گائناکالوجسٹ سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس میری امی دانیہ کو جب چیک اپ کے لیے لے کر آئی تھیں تب تو آپ نے ایسا کچھ نہیں بتایا کہ دانیہ پریگننٹ ہے۔ اب یہاں بینا بیگم کی دوست بھی ہڑبڑا جاتی ہے کیونکہ اس نے بینا کے کہنے پہ ہی اس بات کو راز رکھا تھا، تو بینا بیگم فوراً بات سنبھالتے ہوئے اپنے بیٹے سے جھوٹ بولتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس وقت نہیں پتا چلا ہوگا کیونکہ دانیہ کمزور جو اتنی ہے، اور بات کو کہیں کا کہیں لے جاتے ہوئے کہتی ہے کہ دانیہ نے بھی تو اپنی ضد پوری کی کیونکہ ڈاکٹر نے اسے کمزوری کے لیے جو میڈیسن دی تھی وہ تمام میڈیسن تو جوں کی توں پڑی ہیں، دانیہ نے تو انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا۔ حالانکہ بینا بیگم شاید بھول رہی ہیں کہ جب وہ ڈاکٹر سے دانیہ کو چیک کروانے کے بعد گھر گئی تھیں تو اپنے شوہر اور بیٹے کے سامنے یہ جھوٹ بھی بولا تھا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے دانیہ کی کمزوری کی وجہ سے شاید وہ کبھی ماں بن ہی نہیں سکتی، جبکہ عماد صاحب یہ سن کے کافی حیرت زدہ ہوئے تھے کیونکہ دانیہ کی حالت کو دیکھتے ہوئے انہیں تو اسی وقت لگا تھا کہ دانیہ امید سے ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بینا بیگم اپنے اس جھوٹ کو چھپا پاتی ہیں یا نہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ ولید کو احساس ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ میری ماں نے جان بوجھ کے کیا، میری زندگی میں آنے والی اتنی بڑی خوشی کو مجھ سے بھی چھپایا۔ اور ولید یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کی ماں نے کس طرح دانیہ کو کاموں میں مصروف کر رکھا تھا۔ اگر ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ دانیہ کمزور ہے تو کم سے کم امی کو چاہیے تھا کہ دانیہ کو جتنا ہو سکے ریسٹ کرنے دیتی۔
تو لگتا یہی ہے کہ ولید اب اپنی ماں کے خلاف جا کے دانیہ کا بھرپور خیال رکھے گا اور اپنی ماں کو مزید دانیہ پہ کوئی ظلم کرنے نہیں دے گا۔ دوسری طرف بات کریں گے فارا کی، جو اپنے ہی باپ کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے پر لگی ہے، اور اب فارا کی ماں سارا کو بھی اپنی بیٹی کی حرکتیں مشکوک لگنے لگی ہیں، خاص طور پہ جب مراد حسین سارا سے ملتا ہے اور اسے ملک بلال اور فارا کی حرکتوں کے بارے میں سب سچ بتا دیتا ہے، اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ پانی سر کے اوپر سے گزر جائے آپ کو چاہیے کہ فارا کو کنٹرول کریں۔ تو سارا کو یاد آتا ہے کہ شاہین بیگم نے بھی جانے سے پہلے مجھے کچھ ایسا ہی کہا تھا کہ اگر میں نے اپنی آنکھوں سے سب نہ دیکھا ہوتا تو میں شاید یہی سمجھتی کہ ارباز نے ہی کچھ غلط کیا ہے، لیکن اب سب کچھ دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے ارباز پر شک کر کے بہت بڑا گناہ کیا۔ سارا بیگم سوچ سوچ کے پاگل ہو رہی ہیں کہ آخر شاہین آپا نے ایسا کیا دیکھا تھا، مجھے ان سے پوچھنا تو چاہیے تھا۔ اور پھر فارا کی بد زبانی اور حرکتیں دیکھتے ہوئے سارا کو احساس ہو رہا ہے کہ فارا کچھ نہ کچھ تو غلط ضرور کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سب کے سامنے آئے، سارا چاہتی تو ہے کہ فارا کو کنٹرول کرے، لیکن فارا اب آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے، وکی کی محبت میں ایسی مبتلا ہے کہ اپنے باپ کی ساری دولت وکی پر لٹانے کو تیار ہے، اور یہاں پر فارا اپنی ہی ماں پر بھی الزام لگانے سے باز نہیں آتی جب دیکھتی ہے کہ مراد حسین سارا کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا، اور سارا جب فارا کو سمجھاتی ہے تو الٹا سارا سے ہی کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ کی چوری پکڑی گئی اور اب آپ چاہتی ہیں کہ میں ابا کو آپ کی اصلیت نہ بتاؤں، تو اسی لیے آپ سارا الزام مجھ پر ڈالنا چاہتی ہیں۔ ابا کی غیر موجودگی میں آپ مراد حسین کو گھر بلا کر مل رہی تھیں، ذرا سوچیں کہ یہ بات جب ابا کو پتہ چلے گی کہ آپ ان کے پیچھے کیا کیا گل کھلاتی ہیں تو وہ آپ کو بھی شاہین بیگم کی طرح اس گھر سے نکالنے میں ذرا دیر نہیں لگائیں گے۔ یہیں پر سارا کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو لڑکی اپنی ہی ماں پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے، یقیناً اس نے ارباز کے کریکٹر پر بھی الزام ہی لگایا ہوگا۔ تو ناظرین، لگتا یہی ہے کہ فارا جب اپنے باپ کو اپنی ہی ماں کے خلاف بھڑکائے گی اور اس کے کردار پر باتیں کرے گی تو ملک بلال شاہین بیگم کی طرح سارا کو بھی اس گھر سے نکال باہر کریں گے، کیونکہ فارا کسی قسم کا ہرڈل نہیں چاہتی، وکی کے ساتھ اپنی زندگی کو کھل کے انجوائے کرنا چاہتی ہے، اور ملک بلال کو تب جا کے فارا کی اصلیت کا پتہ چلے گا جب اس کی ساری تجوریاں خالی ہو چکی ہوں گی کہ میری بیٹی نے تو مجھے ہی لوٹ لیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ فارا کو وکی کا اس دن پتہ چلے گا جب وہ اپنے باپ کی تجوریاں خالی کرے گی اور وکی سے شادی کی بات کرے گی، تو وکی اسے بتا دے گا کہ میں تو تم سے کبھی بھی شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میں تو ہما سے ہی محبت کرتا ہوں اور بہت جلد ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ تو ناظرین، ارباز کے کردار پہ لگا الزام ایک نہ ایک دن تو دھل ہی جائے گا، لیکن فارا اور ملک بلال کا کیا بنے گا، ان دونوں کے انجام کا بے چینی سے انتظار ہے۔ جبکہ لگتا یہی ہے کہ جب یہاں سے سارا بیگم کو نکالا جائے گا، یا ویسے بھی سارا بیگم شاہین بیگم سے کانٹیکٹ کریں گی اور ان سے اپنے کیے کی معافی مانگیں گی۔ ویسے اس ڈرامے میں سوکنوں کا جو آپس میں پیار دکھایا گیا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا پیار نہیں دیکھا۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا کبھی دو سوکنوں میں بھی اتنا پیار ہو سکتا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔